ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, جس میں ہم نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں یا حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یا پھر صحابہ کرام کی شان میں کچھ اشعار سننے کی بھی سعادت ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جادو جنات کے حوالے سے جو سوالات ہمیں آپ لکھ بھیجتے ہیں وہ شامل کریں گے اور جوابات آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. تو اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز الرحمان صاحب. اعجاز صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان یزمانی صاحب, اور یزمانی صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں, ماہر ہیں کس بارے میں اور کیا سوالات اور جوابات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. سر, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. سر, گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے, تمام گفتگو بھی کریں گے, لیکن ابھی چلتے ہیں پہلے اعجاز الرحمان صاحب کی جانب. اعجاز الرحمان صاحب, گزارش ہے کہ آپ کچھ صحابہ کرام کی شان میں اشعار آج پیش کرنا چاہ رہے ہیں, تو کائنڈلی پیش کیجئے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے, انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے, انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے. کاروبار نال بیوی بال دیتے نے, تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا, حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا, کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا, کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا. کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے, سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے, سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے, سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے. اج وی او آقا جی دے نال ستے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا خوبصورت. عثمان بھائی, آپ نے ان کے وہ اشعار سنے کہ کیا چناؤ کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ, کہ سانپ نے ڈس لیا لیکن جگایا نہیں, جگایا نہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کے پہلو میں بھی سو رہے ہیں. کیا کیا رتبے ہیں سر؟ نبی پاک سے محبت کی کیا تھی, وہ صحابہ اکرام کی کس قدر دل سے محبت تھی کہ اس کی تو ہم مثال بھی پیش نہیں کر سکتے, اس قدر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اعجاز الرحمان صاحب, سر ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. جی. اور چونکہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں, جی, تو گزارش یہی ہوتی ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں کہ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہم سے جڑتے ہیں, تو ان کی اپنائیت ہے, تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ شامل کر سکیں, لیکن اگر کچھ رہ جاتے ہیں تو اگلے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں, ہم پریشان نہ ہوا کریں. لے سر, سوال یہ ہے کہ مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں. میرا اچھا خاصا کاروبار ہونے کے باوجود میں قرض میں دبا جا رہا ہوں. میری یہ کیفیت کہیں مجھ پر کسی جادو کی علامت تو نہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیے. اور مجھے پتہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے, کیونکہ اب تو اتنی سمجھ لگ گئی ہے سر کہ معاملات ہے کیا. پلیز. نظامی صاحب, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں, بلکہ دو سوال ہیں ایک سوال میں. پہلا سوال یہ ہے بھائی کا کہ مجھے برے خیالات آتے ہیں, اور دوسرا سوال بھائی کا ہے کہ کاروبار ہونے کے باوجود میرے اوپر قرض آ رہا ہے, میں قرض کے نیچے دب رہا ہوں. تو یہ دو پہلو ہیں. سب سے پہلے ہم برے خیالات کی طرف آتے ہیں. برے خیالات جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جادو, نظر بد, جنات کی وجہ سے آتے ہیں. کبھی یہ سٹریس کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں. اس کی وجہ سٹریس بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اب میرے یا آپ کے اوپر کوئی قرض اللہ نہ کرے آنا شروع ہو جائے تو ہم بھی سٹریس میں آئیں گے, پریشانی آئے گی. جب بندہ ذہنی دباؤ میں آتا ہے, سٹریس میں آتا ہے,
تو خود بخود باڈی میں انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور انگزائٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ آج کل تقریباً لوگوں کے ساتھ ایسے ایشوز ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو وسوسے خیالات یقیناً شیطان کی طرف سے ہیں برے وسوسے، لیکن وہ کبھی کبھی انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی معاشرے کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا یا کوئی بھی کوئی پریشانی چل رہی تو وہ برے خیالات اس وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں جب بھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو اس کے دونوں پہلو سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے. دیکھیں جو مسائل ہیں وہ جادو، جنات، حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. وہ فیملی کا ایشو ہے، نیگیٹیوٹی کا ایشو ہے، معاشرے کا ہے، ہمسائے آپ کے اچھے نہیں ہیں، کوئی آپ سے دھوکہ ہو گیا، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں پہلوؤں کو ہم لے کے چلیں گے. تو اس سوال کو بھی میں دونوں پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو پہلی بات ہے برا خیال کسے کہتے ہیں؟ یہ مخفی آواز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی آواز کو. شیطان جو ہے یہ بڑے مخفی طریقے سے غیر محسوس انداز میں انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے. تو شیطان بھی ڈالتا ہے. اور اسی طرح جب بندہ پریشان ہوتا ہے، سٹریس آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اندر سے اس کو نیگیٹو خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو شیطان کی طرف سے جو خیال ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، تو شیطان اس سے دور رہتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو شیطان فوری آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. تو یہاں سے بات یہ ہمیں سمجھ لگی کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں تو ہمیں شیطان کسی بھی وقت وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو پہلی بات، اگر یہ بھائی اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، کچھ سستی ہے تو اس سستی کو دور کریں. وسوسوں کی وجہ اللہ سے دوری بھی ہے، وسوسوں کی وجہ ذکر اذکار نہ کرنا بھی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. اور دوسرا پہلو ہے کہ جو اس پہ قرض ہے اس وجہ سے بھی اسے وسوسے آ سکتے ہیں. پریشر ہے، انگزائٹی ہے، بندہ پریشان ہے، اس چیز سے بھی جی بالکل نکلیں گے. اچھا، ہر وقت وہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے، ذکر کرے. اب سوال یہ ہے آپ سے، ذکر کسے کہتے ہیں؟ کون سا ذکر کرے؟ لیکن اس کے بھی مختلف وظائف ہیں، مختلف دعائیں ہیں. ذکر کسے کہتے ہیں؟ تو بڑی مزے کی بات میں آپ سے کرتا ہوں. ہم 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ دیتے ہیں گھروں میں. میں نے جی 4 لاکھ مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہے جی. میں نے 100 مرتبہ سورۃ البقرہ مکمل کر لی ہے جی. اچھا، بہت اچھا ذکر ہے، اس کے کوئی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ذکر سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. تو اب جو سوچنے کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات ہے، فرض نماز چھوڑی ہوئی ہے. آن دا ادر اینڈ جو فرض ہے وہ نہیں کر رہا. وہ نہیں کر رہا. دیکھیں نا، ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. فرض نماز ہے سب سے پہلے، اس کے بعد باقی چیزیں. اور اس کا سوال بھی سب سے پہلے ہونا ہے جی نماز کے بارے میں. جی. اب میں آیت کریمہ روزانہ پڑھوں، باقی دعائیں ساری پڑھوں، میں فرض نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح جو ہے نا فرض نماز مسجد میں کھڑی ہے اور میں اس کو چھوڑ کے سائیڈ پہ نفل پڑھتا رہوں. نہیں بالکل نہیں. سب سے پہلے فرض ہے. جی. فرض چھوڑ کے جب ہم نفل کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. تو ذکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز سب سے بڑا ذکر ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر، اللہ کو یاد کرنا ہے. تو نمازوں کی فرائض کی سب سے پہلے پابندی کریں، اللہ کو یاد رکھیں. اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کریں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وسوسوں سے بچ جائیں گے. تو سب سے پہلے زبان کو اللہ کے ذکر سے یہ بھائی تر کریں. اور مجھے اچھی امید ہے کہ یہ بھائی تر رکھتے ہوں گے. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ بھائی کے جو برے خیال آ رہے ہیں اس وجہ سے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور مسائل کی وجہ سے برے خیالات آ رہے ہوں. اگر ایک بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے باوجود برے خیال آ رہے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ ذکر و اذکار میں نے کیے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مجھے تو خیال پھر آ رہے ہیں. جی. اور وجوہات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اب میں آتا ہوں کہ کاروبار ہونے کے باوجود وہ قرض کے نیچے جا رہا ہے، تو اس چیز کی سٹریس سے اسے برے خیال آ سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ، کیا کاروبار میرا جادو کی وجہ سے بند ہے؟ کیا کاروبار بند ہونے کی وجہ، کاروبار چلنے کے باوجود قرض کے نیچے جانے کی وجہ جادو، نظر بد اور جنات ہو سکتے ہیں؟ جادو بالکل ہو جاتا ہے کاروبار پہ. اس کو بھی ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہوتا کیسے ہے؟ جی. 2 لوگوں پہ جادو ہوتا ہے، یا کسٹمر پہ ہوتا ہے یا اس دکان کو، اس بزنس کو، سیٹ اپ کو چلانے والے پہ ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اس کا مارٹ ہے بہت بڑا، اس پہ جادو ہو گیا. اب وہ جب خریداری کے لیے جائے گا اپنے مارٹ کے لیے، غلط فیصلے کرے گا.
10 रुपए वाली चीज 150 में खरीद उसकी लेगा, गलत हो जाएगी। उसके फैसले गलत होंगे। जी। माइंड में पड़ी हुई फाइलें जब जादू की वजह से करप्ट हुई, उसको समझ नहीं लग रही कि मेरे लिए अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा फैसला है, वो गलत फैसले करना शुरू कर देता है। अब वो जब चीज़ खरीदेगा वो गलत तरीके से खरीद लेगा। नंबर 2, चीज़ खरीदेगा तो ठीक, उधार पे ले आएगा, वादे के मुताबिक उसको पेमेंट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट नहीं देगा आपको चीज़। वो भी गलत हो गया काम कारोबार तो के लिए। जो कारोबार को डील कर रहा है, ऊपर लीड कर रहा है, उससे फैसले गलत होना शुरू हो जाते हैं जादू की वजह से। जादू क्या है? जादू की वजह से शैतान इंसान को वसवसे डालता है, जी। डिट्रैक्ट करता है, उसको मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, उसको जो हकीकत है, मसलन जो उसके अच्छे दोस्त होंगे जिनसे वो चीज़ें खरीदता था, अचानक से उससे लड़ाई शुरू कर देगा, उनसे चीज़ें खरीदनी छोड़ देगा। हालांकि बुरे ख्यालात की वजह से। बुरे ख्यालात की वजह से, और बुरा ख्याल शैतान की वजह से भी हो सकता है और उसके गलत फैसलों की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, अब जादू हुआ उस पर, उसके फैसले गलत हुए, जब फैसले गलत हुए अब वो लॉस में जाना शुरू हुआ। अब क्या है कि जादू का इलाज करने के लिए वो अमल के पास चला गया, अब उसने उसको डराना शुरू कर दिया, उसकी तरबियत तो की नहीं। जब वो आमल के पास गया, उसको दुआएं बताता, जिक्र बताता, उसके अंदर से खौफ ख़त्म करता, उसको बताता कि भाई आप पे जो जादू हुआ वो आपसे क्या क्या करवा सकता है, कॉन्शियस हो जाओ। वो चीज़ें तो बताई नहीं, उसको कहा ये जिक्र पढ़ो। उसने अपने स्टोर को, अपने मार्ट को टाइम पहले से भी कम देना शुरू कर दिया, वो और लॉस में जाना शुरू हुआ। फिर अमल के पास आ गया, सर जादू का इलाज कर रहे हैं, मेरा तो लॉस बढ़ता जा रहा है। वो कहते नहीं, असल में ना वो पीछे से जो जादू कर रहे हैं ना, उसके 2-3 उस्ताद भी साथ मिल गए हैं, अब 4 जादूगर हो गए हैं। अब उसकी उन्होंने ना डोज बढ़ा दी है, वो कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी। तो जो वो भाई कारोबार होने के बावजूद लॉस में जा रहा है जी। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जादू भी हो सकता है, नज़र भी हो सकती है, जिन्नात भी हो सकते हैं। अगर इस पे ये चीज़ें हैं तो ज़िक्र अज़कार की पाबंदी करे। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर वो भाई समझता है कि मेरे सारे मामलात अल्लाह के साथ ठीक हैं, फिर ऐसा हो रहा है, तो अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़े, स्ट्रॉन्ग होकर जोड़े। क्यों वो कर्ज में जा रहा है, कोई ना कोई गलत मामला हो रहा है। दूसरा मैंने कहा था कि कस्टमर पर भी जादू हो जाता है। मसलन वहाँ एनर्जी जो नेगेटिव इतनी हो गई, वहाँ उसके इर्द गिर्द जो माहौल ऐसा शयातीन के ज़रिए से बना, कस्टमर आएगा, उसको दुकान पे खड़े हुए, स्टोर पे खड़े हुए मालिक का बिहेवियर ही अच्छा नहीं लगेगा, वाइब्स अच्छी नहीं आ रही हैं, वाइब्स उसको। अच्छी, वो कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे। हाँ कंफर्टेबल नहीं। पेशेंट वो आएगा वहाँ, कस्टमर उसका, वो बात करेगा, उसकी आवाज़ ही अजीब लगेगी उसको, इस चीज़ का भी असर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ का हल क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पेश करें, बेशक। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं पढ़ें, कुरान पाक की आयात पढ़ें, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं नहीं यार वो ख़त्म नहीं हो रही, काले जादू का तोड़ तो काले जादू से होगा। अल्लाह के बंदे, जादूगर के कलाम में अगर ताकत का तो इकरार कर रहा है कि उसमें ताकत है, तो दूसरी तरफ अल्लाह की कलाम की हम बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है उस्मान साहब, ये कि आप अल्लाह के कलाम के बारे में आपका उतना ईमान नहीं है और आपका ऐसी फजूल चीज़ों के बारे में आपका उस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जादू बड़ा ताकतवर होता है। यार अल्लाह की कलाम कितनी ताकतवर होगी, दोनों का कंपैरिजन तो करके देखो, अपने ईमान से सवाल तो करो। हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता। तो असल चीज़ ये है कि उधर से बिलीव ज़रा जादू से कम करके अल्लाह, उसके रसूल, उसकी तालीमात और कुरान पर बिलीव को बढ़ा के तो देख, ये जादू पाश पाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बेशक बेशक। तो इसलिए अगर तो जादू की वजह से है तो समझ लें कि आपको इस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है कि आप गलत फैसले कर रहे होंगे, आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, अपनी इस्लाह करें। अच्छा, दूसरी बात, एक बंदा उस पर जादू नहीं है, किसी ने नहीं करवाया, नज़र बद नहीं लगी, शयातीन उसके पास नहीं है, ये कन्फर्म है, क्या फिर उसको लॉस नहीं हो सकता? हो सकता है, उसके और गलत फैसले भी हो सकते हैं। अच्छा, जादू सिर्फ वही है जो हासिल करवाता है? उस जादू पे बात क्यों नहीं करते जो हम खुद अपने ऊपर करते हैं? यस, हम अक्सर इस पे बात करते हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, कि हम खुद ही अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं। चलो कारोबार पे बंदिश की बात करते हैं कि मैं अगर कारोबार कर रहा हूँ और मैं लोगों को कस्टमर को वक्त पे उसकी चीज़ नहीं देता, ये जादू किसने किया? जब मैं वादा करता हूँ कि 3 दिन बाद अपनी चीज़ ले जाए, मैं नहीं देता, मैंने खुद किया ना जादू। मैं खुद ही जादू करने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा हम देख लें, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का आपने बिज़नेस सेटअप खड़ा किया है और उसमें आपने 50 लाख रुपया सूद का डाला हुआ है, सूद के पैसे हैं, तो उस बिज़नेस में बरकत कहाँ से आ सकती है? कहाँ से आ सकती है? इस्लाम कहता है कि जिसने सूदी मामलात किए उसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का 1 दिरहम खाने वाला पता कितना गुनाह है? 36 मरतबा एक बंदा ज़िना करे, उससे भी बड़ा गुनाह है कि 1 दिरहम सूद का खा ले। अल्लाह अकबर।
زنا کتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، نفرت والی چیز ہے. 36 مرتبہ ایک طرف اور 1 درہم ایک طرف، برا ہے یہ اس سے. تو ہم سود پہ پیسے ڈال کے بزنس کریں، کاروبار کریں اور ساتھ برکت کا انتظار کریں، کوئی برکت نہیں آئے گی. تو ایسے معاملات سے اگر کسی بندے کو پہلے پتہ نہیں تھا، وہ ایسا معاملہ کر چکا ہے، وہ توبہ کرے. جب توبہ کرے گا اللہ معاف کرنے والے. بے شک بے شک. یعنی توبہ کرے، اس چیز کو کلوز کرے، انشاءاللہ اللہ اس کے لیے برکت کے رستے کھول دیں گے. تو یہ آپ کے سوال کا جو جواب ہے نا، میں یہ کہوں گا اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. میں آخر پہ اس کا سارا کلوز کر دوں کہ جو برے خیالات آ رہے ہیں وہ قرض کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں، شیطان کی وجہ سے. شیطان کی وجہ سے اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو ذکر و اذکار کی پابندی کرے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنائے. اگر اس کی مس مینجمنٹ ہے، کاروبار میں مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، وقت پہ چیزیں نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے، بیہیویئر اچھا نہیں ہے، تو اپنی اصلاح کرے. اگر سودی معاملات ہیں تو اس کی اصلاح کرے، دیکھے پھر برکت آئے گی. یار جن معاملات میں نظامی صاحب عمل کر کے ہمیں جنت مل سکتی ہے، دنیا کی زندگی کیوں نہیں بہتر ہوگی؟ ویری ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ. جو آخرت پا سکتا ہے جن کاموں پہ عمل کر کے، تو سر دنیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. ڈیپلی دیکھیں، دونوں پہلوؤں سے دیکھیں، صرف جادو کے پیچھے نہ بھاگے، اپنی شخصیت پہ بھی ذرا غور کرے. کوئی میرے اندر غلطی تو نہیں ہے، وہ ہے تو اسے بھی دور کرے. اللہ بھائی کو جی برکت دے. جو قرض والے اس کے معاملات چل رہے ہیں، اللہ اس قرض سے اس کی نجات دلائے. ہماری بھی دعا ہے اس کے لیے. آمین. اور اصلاح بھی کرے. اصلاح بھی کرے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میرا اچھا خاصا کاروبار ہے. یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ کاروبار اگر اچھا ہے تو آپ جو معاملات ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دور کریں بھائی. دور کریں. تو یہ تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جب خیالات ہی اچھے نہیں تو فیصلے اچھے کیسے کریں؟ فیصلے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نیگیٹو انرجی گھوم رہی ہے اس کے ارد گرد. ہاں، اس کو اسی لیے ہر چیز بھی نیگیٹو لگ رہی ہے. اور اکثر پھر یہی ہوتا ہے کہ مجھ پہ کہیں جادو تو نہیں ہوا. ہر دوسرا بندہ آپ کو یہی بات کرتا نظر آتا ہوگا. آپ کی تو ماشاءاللہ فیلڈ ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سر آگے بڑھتے ہوئے ایک اور کویسچن ہے جو شامل کریں. اس سے پہلے اعجاز صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اعجاز صاحب بڑی خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں. اعجاز صاحب، آپ کا تو کوئی ایسا واقعہ آس پاس نہیں ہے کہ جو آپ پوچھنا چاہیں عثمان صاحب سے جادو کے حوالے سے؟ دیکھیں واقعات تو اکثر ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات بندہ خود فیل کر لیتا ہے جی، لیکن اتنا کوئی خاص نہیں ہے. اچھا، کوئی پریشانی والا معاملہ ہاں نہیں، اللہ کا الحمدللہ جی، چلو خوش قسمت ہے یہ. ویری گڈ ویری گڈ. اس کا مطلب ہے ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے آگے بڑھتے ہیں. سر میری 2 بہنیں ہیں، پہلے نماز روزے کی پابند تھیں، قرآن ترجمے سے پڑھتی تھیں، پھر ایک دم وہ نیکی کے ان کاموں سے دور ہو گئیں. ایک تو بالکل نیم پاگل ہو گئی ہے. اللہ بہت علاج کروایا مگر بہتر نہیں ہوئی. ہمیں تو ان کا روحانی مسئلہ لگتا ہے. اگر اس کا کوئی علاج ہے تو بتا دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. تکلیف دہ سوال ہے اور بڑا. اس سوال کا جواب تھوڑا سا ہم تسلی سے دیں گے. اس کو بھی میں ہر پہلو سے دیکھیں. سب سے پہلے تو نظامی صاحب وہ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا. شکریہ تو اللہ کا ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تمام قسم کا شکر اس کا ہے، اور ہمیں صحت دی اور ہم سے یہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے. اس کو مختلف پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے کسی پیشنٹ کو ہم دیکھیں نہیں، اس کی ہسٹری نہیں لیں تو ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے. غیب تو میں جانتا نہیں. اب میں کہوں کہ ان کو جادو ہی ہے تو میں کس بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں؟ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ ہی کہیں گے کہ وہ جادو ہے. یہ تو جادو ہے وہ کہیں گے. وہ آپ کو پتہ دکانداری والا معاملہ ہے. تو اب اس 2-3 پہلوؤں سے اس چیز کو میں سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے کہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ 2 بہنیں تھیں اور ذکر و اذکار کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، اچانک وہ بیمار ہو گئی، روحانی مسئلہ بنا، جی، اور اس کے بعد ایک نیم پاگل ہو گئی، یعنی وہ نفسیاتی طور پہ. ٹھیک ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی بھی کئی. ہر کیس کو اپنے کو مختلف اینگل سے دیکھا کریں. میں ہر پیشنٹ کو نصیحت کروں گا، ان کے گھر میں کوئی مسئلہ بنا تو صرف جادو کے پیچھے نہ بھاگنا شروع کر دیں. ٹیکنیکلی بھی دیکھیں، کوئی اور ریزن تو نہیں ہے. جی، میرے پاس کیسز آتے رہتے ہیں. میں جب پیشنٹ جب بات کرتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید بڑا سخت جادو ہے. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو نہیں ہوتا جادو. کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا، آپ کے ساتھ تھا کہ سارے مسئلے مسائل شیئر کرتا ہے. جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول نیگیٹو ہے. دیکھیں نا، میاں بیوی ایک گھر میں زندگی گزار رہے ہیں اور بچہ پیدا ہوا، 5 سال کا ہے یا 7 سال کا ہے. شوہر 2-4 گلاس زور سے دیوار پہ دے مارتا، توڑتا ہے، روزانہ گالیاں دیتا ہے، دروازے زور سے بند کرتا ہے، کبھی ہنڈیا اٹھا کے پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی موبائل توڑ دیتا ہے. میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، مار کٹائی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ وہ بچوں پر نفسیاتی اثر نہیں ہوگا؟ نیگیٹو، بالکل نیگیٹو. اچھا، وہ سمجھ رہتے ہیں ہم لڑائی کر رہے ہیں، یہ تو معصوم بچے ہیں. بھائی معصوم بچے نہیں ہیں، وہ ریکارڈر ہے، وہ اس کی آنکھیں کیمرہ ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے.
اس کے کان جو ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کے پاس یہ ڈاٹا سیو ہو رہا ہے. جو اس نے بڑے ہو کے میٹرک میں جب پہنچے گا یہ سارا ڈاٹا آپ پہ اپلائی کرے گا واپس, کیونکہ آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں, وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. اچھا, اب جب پیشنٹ آتا ہے اس کی جب ہسٹری لیتے ہیں تو اس کے گھر کا یہ ماحول ہے, تو وہاں کسی کو جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ خود جادو کر رہے ہیں, وہ خود ہی بہت ہے اس کے لیے. جادو کسے کہتے ہیں؟ نیگیٹو انرجی کو کہتے ہیں, شیطان کو کہتے ہیں. جادوگر کے پاس جا کے وہ غلط ہندسے لکھتا ہے, شیطان سے مدد لیتا ہے, گندگی کھاتا ہے, برے کام کرتا ہے, تو نیگیٹو انرجی ہے نا یہ. جدھر لڑائی جھگڑا ہو وہاں اللہ کی رحمت کیوں آئے گی؟ تو بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں میاں بیوی کی آپس میں بڑی ڈیپلی لڑائی جھگڑا چلتے رہے, بہت ساری فیملیوں کو میں ایسے ملتا ہوں, اور بچے ڈپریسڈ ہوتے ہیں. ایسی بیٹیوں نے مجھے اپنے مسائل بتایا, کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تھوڑے سے بڑے ہوں, ہماری شادی ہو, اس گھر سے ہم چلے جائیں. یہ تو جیل ہے. ویری ٹرو, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اب وہ بچہ جو آپ سے نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہے, وہ نیم پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ جادو, وہ جادو آپ نے خود کیا. تو سب سے پہلے میں اس پیشنٹ کے بارے میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے سوال کیا, ماشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ دیندار, بلکہ دیندار فیملی ہوگی, ہمارا اچھا بلیو ہے, ہو سکتا وہ دیندار فیملی ہوگی, تو یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ذکر و اذکار بھی کرتی تھی, نمازیں بھی پڑھتی تھی. ذکر و اذکار, نمازیں اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے کوئی پاگل نہیں ہو سکتا. سر کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے ہے, بات ہی کلیئر ہے. اس سے پاگل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس سے تو برکت آتی ہے, بلکہ پاگل ٹھیک ہو سکتا ہے. پاگل ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ والی جو غیر مسلم, مسلمان کی تو میں بات نہیں کروں گا, غیر مسلم, اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صحابی نے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. فاتحہ سے تو نیم پاگل جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, جی پاگل ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ دینی حوالے سے یہ لوگ سٹرونگ ہیں, کوئی اور وجہ ہے. جادو وجہ نہیں ہو سکتا. جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, تہجد پڑھی جا رہی ہے, ذکر و اذکار کیے جا رہے ہیں, وہاں جادو کا کیا کام ہے؟ ٹھیک. اور بھی نیگیٹو کوئی انرجی ہو سکتی ہے, ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جس کا ان کے نفسیات پر اثر ہوتا ہے. میں بلکہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. میں نا ایک میرے ذہن میں واقعہ آیا, ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور زندگی سے لطف اٹھائیں, اس کتاب میں بھی یہ واقعہ اردو میں لکھا ہوا موجود ہے. میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں. واقعہ نظامی صاحب یہ تھا کہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ اندلس میں ایک تاجر تھا, وہ بڑا ایکٹیو تھا, ہوشیار تھا, بڑا ذہین تھا. جی. باقی سارے تاجروں نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ یار اس کو ذرا نا زچ کرنا ہے, نفسیاتی کنٹرول کرنا ہے, بڑا ہوشیار آدمی. اب میں صحت مند بندے کی بات سنانے لگا ہوں, اس میں بعد میں بتاؤں گا اس پیشنٹ پر یہ کیوں میں نے واقعہ سنایا. وہ سب نے, تاجروں نے مل کے وہ فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو تاجر تھا وہ گھر سے نکلا, سفید لباس پہنا اور سفید کلر کی پگڑی سر پہ باندھی, بڑے پیارے طریقے سے گھر سے نکلا, بازار میں آیا. جب مارکیٹ میں آیا تو ایک تاجر کہتا ہے کہ یار کیا خوبصورت لگ رہا ہے آپ کا لباس, کیا ہی پیارے لگ رہے ہیں, لیکن پیلے رنگ کی جو پگڑی ہے نا, اس نے تو آپ کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا. او مائی گاڈ. اچھا, اس نے وہ کپڑا جو کندھے پہ پڑا ہوا تھا پگڑی کا, اس نے دیکھا کہ یار یہ سفید ہے, یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پیلے رنگ کی. بہرحال اس نے کہا شاید مذاق کر رہا ہوگا, اگنور کر دیا. اچھا, اب وہ دوسرے بازار میں گیا. جب دوسرے بازار میں جاتا ہے تو ایک اور, کیونکہ وہ گینگ ملا ہوا تھا, تو ایک اور آدمی اس کے سامنے آیا. اس نے پگڑی کی طرف دیکھا, اس نے کہا جناب کیا ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ, کیا آپ کا لباس آپ پہ پیارا لگ رہا ہے, لیکن یہ گرین رنگ کی جو پگڑی آپ نے پہنی, اس نے تو آپ کی خوبصورتی کو اضافہ کر دیا, اضافہ بخش دیا. اس نے پھر دیکھا, یار پہلا بندہ کہہ رہا تھا پیلے رنگ کی پگڑی, یہ تو میں نے سفید پہنی تھی, اور یہ کہہ رہا ہے گرین رنگ کی. اس نے پھر اس کا وہ کپڑا پکڑا, دیکھا یار یہ تو وائٹ ہے, مجھے وائٹ لگ رہی ہے, دوسرے لوگوں کو کلر چینج کیوں لگ رہا ہے. اس نے کہا چلیں ویسے محبت سے پیار سے کہہ رہا ہوں. وہ نیکسٹ بازار میں گیا, ایک اور آدمی بھاگ کے ملا, یار کیا ہی پیارے لگ رہے ہو آپ, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ نے بلو رنگ کی پگڑی سر پہ پہنی ہے نا, نیلے رنگ کی, اس نے تو آپ کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا. اب وہ نفسیاتی طور پہ صحت مند آدمی زچ ہو رہا ہے کہ کیا ہو گیا, میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے, لیکن یہ تو اتنے لوگ ہیں, مجھے کیوں رنگ تبدیل فیل ہو رہا ہے. پھر اس نے کپڑا پکڑ کے دیکھا, یار یہ تو وائٹ ہے, اس کو بلو کیوں لگ رہی ہے. بڑا مشکل کنٹرول کیا, دوسرے بازار میں گیا, ایک اور آدمی آ گیا. اس نے کہا جناب آج تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں, بڑے تیار شیار ہو کے ہیں, لیکن خوبصورتی کا کیا راز ہے یار, یہ سرخ رنگ کی پگڑی نے تو آپ کی خوبصورتی کو بہت بڑھا, کلر ہی بدلتے جا رہے ہیں. اب جب سرخ کہا نا, ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ آدمی
شور مچانے لگا, چیخیں مارنے لگا, یار اونچی اونچی اعلان کرنے لگا یہ سفید ہے, کبھی کہے یہ بلو ہے, کبھی کہے یہ یلو ہے, کبھی کہے یہ سرخ ہے, کیونکہ اس کی نفسیات اس کے کنٹرول میں نہیں رہی. کیا لکھتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ, ہوا کیا, کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اندلس کے بازار میں وہ آدمی بہکا بہکا پھرا کرتا تھا اور بچے اسے پتھر مارا کرتے تھے, کینکریاں مارا کرتے, یعنی نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گیا. اللہ اکبر. آتا ہوں مریضوں کی طرف. جی. ایک پیشنٹ, یہ صحت مند بندے کی میں نے مثال دی ہے کہ ایک صحت مند آدمی ہے, اس کو ڈی ٹریک کیا جائے, مس گائیڈ کیا جائے, اس کے ساتھ جھوٹ بولا جائے اور وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہو, تو وہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو سکتا ہے. ایک پیشنٹ ہے, وہ بیچارہ بیمار ہے, بیمار بندہ تو پہلے ذہنی طور پہ ویک ہوتا ہے, اب وہ ایک معالج کے پاس جاتا ہے, وہ اس کی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے, کہتا جناب آپ پہ جو جادو ہوا ہے نا, آپ تو لیٹ ہو گئے, یہ تو ایکسپائر ہو گیا. جادو کو بھی ایکسپائر کر دیتے ہیں, کس کا وقت گزر گیا, ہاں آپ کا جادو ایکسپائر ہو گیا, اس کا تو وقت گزر گیا. اب وہ دوسرے عمل کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا جناب آپ نے علاج نہیں کروایا, آپ کا تو تقریباً 90% کام ختم ہو چکا, ہو سکتا ہے آپ کی مہینے بعد ڈیتھ ہو جائے. تیسرے عمل کے پاس جاتا, وہ جب ایک نفسیاتی پیشنٹ کو یا جادو جنات سے متاثر پیشنٹ بھی نفسیاتی ہو جاتا ہے, اللہ زی یوسوس فی صدور الناس, جنات شیاطین بھی وسوسہ ڈالتے ہیں, نفسیاتی طور پہ انسان گھبرا جاتا ہے. تو جب وہ لوگ جن سے وہ ہیلپ کے لیے جا رہا ہے, رابطہ کر رہا ہے, معالج بھی اسے خوفزدہ کرے گا, ڈرائے گا. اور ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سارے مریض کتنے سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے فلان جگہ پہ جاتے, 10 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے. وہ جادو اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا سٹرونگ کر دیا گیا اسے. کیا ہے کہ ان کو صرف دم کر دیا جاتا, گائیڈ تو کیا نہیں جاتا, کاؤنسلنگ تو کی نہیں جاتی, ٹائم ہی نہیں ہے معالج کے پاس بات سننے کا. وہ کیوں نہیں کیا جاتا سر, آپ کو پتا ہے اس کا حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ تاکہ وہ ایک سلسلہ چلتا رہے, کمائی کا ذریعہ ہوتا رہے, کمائی کا ذریعہ. تو یہ ابن حزم رحمہ اللہ والا جو واقعہ میں نے سنایا, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی صحت مند آدمی کو مس گائیڈ کیا جائے وہ پاگل ہو سکتا ہے, تو مریض کا کیا حال بنے گا بیچارے کا, پہلے کمزور ہے بیچارہ, پہلے ہی کمزور ہے. تو میں یہ واقعات اس لیے نظامی صاحب سناتا ہوں کہ اس بات کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے, خدا را جادو سے ڈرنا چھوڑ دو, خوف نکالو, خوف آپ کے جادو کو سٹرونگ کرتا ہے. جی بالکل, طاقت بخشتا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جب ہم ان سے ڈرتے ہیں, یہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں شیاطین. تو خوف معالج بھی پیدا کر رہا ہے اور جن بھی پیدا کر رہا ہے, شیطان بھی خوف ڈال رہا ہے اور علاج کرنے والا بھی. فرق کہاں گیا شیطان اور معالج کا؟ ڈرا رہا ہے, آپ مزید ڈریں گے تو اس کی تو فتح ہی فتح ہے, وہ تو سکسیسفل ہے, وہ تو چاہ رہے کہ آپ ڈریں, وہ تو چاہ رہے کہ آپ کے معاملات خراب ہوں. تو کوئی بھی مریض جب ہمارے پاس آتا ہے وہ نیم پاگل ہے, ہم اس کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی نیگیٹو ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے, ان کو معالجین نے یہی کہا ہوتا ہے جادو, جادو ہوتا ہی نہیں ہے. میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا, جی اسی کے ساتھ لنک ہے. میں ایک گھر میں گیا ٹریٹمنٹ کے لیے, انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا ہماری بیٹی جو ہے نا, قرآن اس کے پاس چلائیں تو وہ چیخیں مارتی ہے. اچھا, قرآن اس کے پاس چلائیں تو وہ گلاس اٹھا کے پھینک دیتی ہے, کپڑے پھاڑ دیتی ہے, ہمیں مارتی ہے, اپنے بال کھینچتی ہے, دیواروں میں ٹکرے مارتی ہے. تو قرآن سن کے اگر ایسا کر رہی ہے تو اس کا مطلب تو جادو ہی ہے نا عثمان بھائی, جادو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے, جن کو ہی ہو سکتی ہے. اچھا, اور میں نے بھی یہی فیل کیا, یار اس کے پاس قرآن چلایا جاتا ہے پھر چیختی ہے, تو اس میں کوئی جن شین ہوگا. جی. جب ہم ان کے گھر میں گئے, جا کے پوری ہسٹری لی, میں نے ان کے گھر میں جا کے رقیہ پڑھنا شروع کیا, قرآن پاک کی تلاوت پڑھنا شروع کی. جب قرآن کی تلاوت پڑھ رہا تھا تو وہ چیخنا شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ بابا اس کو گھر سے بھیج دو آدمی کو. اس نے کہا بیٹا میرے دوست ہیں. اس نے کہا دوست ہیں جو بھی, ان کو قرآن نہیں پڑھنا یہاں بیٹھ کے. اچھا, اب یہ ظاہری سمٹمز کیا ہیں, جادو کی لگ رہی ہیں نا. تو میں نے کہا یار میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اچھا, بعد میں جو اس کی کنڈیشن صورتحال دیکھ کے ہم نے ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جب چیزیں ہسٹری لی, ساری ہسٹری عجیب و غریب نکلی. ہسٹری یہ تھی نظامی صاحب, وہ خاتون کے والدین جو تھے نا, ان کے 3 بچے تھے 4, وہ گئے کسی دوسری کنٹری میں. جاتے ہوئے اپنے, ایک بیٹی تھی 3 بیٹے تھے, جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کے گھر چھوڑ گئے. وہ بھائی دوسری کنٹری میں چلے گئے 2 مہینے کے لیے. اچھا, میں نے ان سے پوچھا نا کہ یہ معاملہ شروع کب ہوا, انہوں نے کہا تب شروع ہوا جب ہم وہاں سے گئے. تو میرے ذہن میں وہ چیز فیل ہوئی, میں نے کہا بیٹی اور اس کی مدر ادھر بیٹھے, میں کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو کافی ٹائم لگا. ڈیپلی ہسٹری لینے کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا, اس بیٹی نے بتایا, میں نے کہا بیٹا جادو نہیں ہے آپ پہ, جن نہیں ہے, آپ کے اندر ایک ٹینشن ہے وہ ڈسکس کرو, کوئی بات نہیں, جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا حل ہوگا. آپ پریشان ہوں گی, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی, پورے گھر والے پریشان ہیں. ہسٹری اس بیٹی نے کیا بتائی کہ جب وہ چھوڑ کے دوسری کنٹری میں گئے تھے, تو جس گھر میں چھوڑ کے گئے اس گھر میں ان کا بھتیجا بھی رہتا تھا, بیٹا بھی تھا. تو وہاں اس بیٹی کے ساتھ کچھ غلط معاملات ہوئے.
او مائی گاڈ. اب نفسیاتی طور پہ زچ وہاں سے بیٹی ہوئی. اب وہ بیٹی بھی شرم حیا کی وجہ سے نہیں بتا رہی گھر والوں کو, بیٹا بھی خاموش ہے, وہ پریشان, کہتے تھے بیٹا بھی پریشان ہے. شاید اس کو وہ اس گھر میں سمجھتے تھے کہ وہ بیٹی کو جن تھے تو اس کو بھی جن آ گئے. وہ بھی اس معاملے کی وجہ سے پریشان تھا جو شیطان کے ہاتھ لگے, اور یہ بھی پریشان تھی. اچھا, سب سے پہلے یہ معاملہ ہوا کیوں؟ دیکھیں, جب ہم دین اور شریعت کو فالو نہیں کرتے نا تو پھر پریشانیاں تو آتی ہیں. بے شک بے شک. اسلام کہتا بیٹی ہے نا تو اس کو اس کے معاملات کا خیال ہم نے رکھنا ہے نا. دینی معاملات میں وہ اس کا کزن اس کے لیے غیر محرم تھا, کیوں چھوڑ کے گئے اس کے پاس؟ کیسے والدین کیوں چھوڑ کے؟ کہتے بس کوئی نہیں, بھائی ہے, ٹرسٹ ہے نا, ٹرسٹ. او بھائی کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہے, لیکن شیطان کے اوپر ہم نے ٹرسٹ نہیں کرنا. شیطان تو کسی کو بھی بہکا سکتا ہے. بے شک بے شک. تو اب وہ ہسٹری جب لی, پتہ یہ چلا کہ اصل معاملہ جن کا نہیں تھا, وہ اصل معاملہ پریشانی کا یہ تھا. اب جب بیٹی سے ساری بات پوچھی, ان کو بتایا, اب وہ بھائی جو اس لڑکی کے والد تھے مجھے بڑے حیران ہو کے کہتے یار میں بڑے نامور علاج کرنے والوں کے پاس گیا ہوں, تو وہ تو کہتے تھے بڑا سخت جادو جن ہے. پھر بیٹی نے دل کی ہسٹری بتائی, پھر انہوں نے اس کی کاؤنسلنگ کروائی, ڈاکٹر سے بھی کروائی, اور اس نے بھائی سے جا کے ناراض ہوا, اس کا بیٹا بھی مان گیا کہ چاچو غلطی ہوگی مجھ سے. تو وہ ساری چیزیں جب سارٹ آؤٹ ہوئی تو وہ جن نکل گیا. جن تو تھا ہی نہیں. جن تو اصل میں آپ نے پکڑ لیا نا. تو نظامی صاحب یہ ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے خدارہ عاملوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرنا چھوڑ دو. عامل نے کہہ دیا جادو ہے, وہ اس نے کوئی سکینر لگایا ہوا ہے, ادھر سی ٹی سکین کر دیا ہے. آنکھیں بند کر کے جو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں, اپنی فیملی کا بھی کرتے ہیں, پیسے بھی برباد کرتے ہیں, عزت سے بھی وہ کھیل جاتے ہیں, تباہی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں, عقیدہ برباد کر دیتے ہیں, سوچ برباد کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ پر توکل اور اس کی تعلیمات پر عمل اور علم حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا. جس علم سے, قرآن و سنت کے علم سے شعور آنا تھا, شعور ہمارے اندر ہے نہیں. جب شعور نہیں ہوتا اندھیرے میں ہمیشہ چور آتا ہے. جب علم نہیں ہوتا تو آپ کی کم علمی سے یہ عمل کھیلتے ہیں, آپ کی سادگی کو یوز کرتے ہیں اور کنٹرول کر کے پیسہ بھی کماتے ہیں, آپ کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں. ویری ویل سیڈ. تو یہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بالکل سر, کیسے سیشن گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. بات وہی ہے کہ اگر دین سے دوری ہوگی تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا. آپ اللہ سے جڑے رہیں, اللہ کے نبی سے جڑے رہیں, تو کیا معاملات ہیں جو حل نہ ہوں. تو سر انشاءاللہ پھر نشست رکھیں گے, مزید آپ سے سیکھیں گے, جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود رہے جناب محمد عثمان یزمانی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ اعجاز الرحمان صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کے بھی آنے کا شکریہ. یہ جی سیشن بھی ختم ہو گیا اور میرا آج کا پروگرام بھی ختم ہو گیا. جب بھی ہم جادو جنات کے حوالے سے سیشن کرتے ہیں, سیگمنٹ اپنا کرتے ہیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں بار بار ذہن میں ریکال ہوتی ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. پہلے ہم یہ تو سوچیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, اور فوری طور پہ سوچ لیتے ہیں کہ جادو ہے, جنات کا معاملہ ہے, شیطان کا معاملہ ہے. اللہ کے بندو, اللہ سے جڑے رہو, معاملات ٹھیک ہوتے رہیں گے. اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کلام سے آگے کوئی علم ہو, کم از کم میں تو یہ نہیں مان سکتا. آپ ہم سے سیکھتے رہیں, ہم آپ سے آپ کے جو سوالات آتے ہیں ان کو شامل کر کے ان کی روشنی میں آپ کو جوابات بھی دیتے رہیں گے. اور جو سیشن ابھی ہم نے کیا ہے, اس سے سوچئے, سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے تو خدا را اس کو جادو نہ سمجھ لیں, اپنی کوئی کوتاہی بھی سمجھیں. سب سے پہلے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اپنا, اپنے پیاروں کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.